بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم الصیغہ کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے قسم دوم در گردان ہائے محموز۔ دوسری قسم محموز کی گردانوں کے بیان میں۔ دوسری قسم، یہ کس کی دوسری قسم ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات واضح رہے کہ اس وقت ہم باب صوم میں ہیں۔ اس وقت ہم کس میں ہیں؟ باب صوم میں۔ تو آپ نے سنا کہ باب صوم محموز معطل مضاف کی گردان کے بیان میں ہے۔ یہ جو تیسرا باب ہے یہ 3 فصل پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل محموز کے بیان میں، یہ پہلی فصل 2 قسم پر مشتمل ہے۔ 2 قسم میں سے پہلی قسم حمزہ کی تخفیف کے قواعد کے بیان میں، یہ پہلی قسم کا بیان تام ہوا۔ اب دوسری قسم، پہلی فصل کی دوسری قسم۔ تو پہلی فصل کی پہلی قسم میں محموز کے 10 قواعد لکھے گئے جنہیں آپ نے سماعت فرمایا۔ محموز کے قواعد کے بیان کرنے کے بعد اب اس پہلی فصل کی دوسری قسم میں محموز کی گردانوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں قسم دوم در گردان ہائے محموز۔ دوسری قسم محموز کی گردانوں کے بیان میں، محموز فا از باب نثر ہے۔ محموز فا کی گردان باب نثر سے الاخذ گرفتن، گردان یہ ہے اخذ یاخذ اخذاً الی آخرہ۔ اخذ فعل ماضی ہے، یاخذ فعل مضارع ہے، اخذاً مصدر معروف ہے، آخذ اسم فاعل ہے، اخذ فعل ماضی مجہول ہے۔ ما سبق سے یہ بات تو آپ کو معلوم ہے۔ اخذ یاخذ اخذاً لینا۔ اخذ بر وزن نثر اپنے اصل پر ہے۔ یاخذ اصل میں تھا یاخذ، راسن کا قاعدہ ہوا، راسن کا قاعدہ اس میں جاری ہوا۔ راسن کا کیا قاعدہ ہے؟ حمزہ منفردہ ساکنہ ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل جاتا ہے جوازاً۔ یہاں یاخذ حمزہ ساکنہ فتحہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے فتحہ کے موافق حرف علت الف ہے، حمزہ الف سے بدل گیا، یاخذ ہوا۔ اخذاً اپنے اصل پر ہے۔ آخذن جو اسم فاعل ہے وہ بھی اپنے اصل پر ہے۔ اخذ فعل ماضی مجہول بر وزن نصر، یہ بھی اپنے اصل پر ہے۔ یوخذ فعل مضارع مجہول، اس میں بوسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے کہ حمزہ منفردہ ساکنہ ضمہ کے بعد واقع ہو تو وہ حمزہ جوازاً واو سے بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پر یؤخذ تھا، حمزہ منفردہ ساکنہ ضمہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یہ حمزہ واو سے بدل گیا، یؤخذ ہوا۔ اخذاً اپنے اصل پر ہے۔ ماخوذن میں راسن کا قاعدہ ہے، ماخوذن تھا، حمزہ منفردہ ساکنہ فتحہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے الف سے بدل گیا راسن کی طرح، تو ماخوذن ہوا۔ الامر منہ خذ، اخذ سے امر خذ ہے۔ خذ وزن پر ہونا چاہیے عنصر کے، تو یہ خذ اصل میں اخذ تھا، خلاف قیاس دوسرے حمزے کو حذف کر دیا گیا تو اخذ ہوا۔ پھر جو پہلا حمزہ ہے اس کی بھی ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے اس کو بھی گرا دیا گیا۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ابتدا بسکون کے تعذر کو ختم کرنے کے لیے وہ حمزہ لایا گیا تھا، اور
جب خا پر ضمہ آ ہی گیا تو وہ دشواری نہیں رہی، تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں رہی، حمزہ وصل کو گرا دیا گیا، خذ ہوا۔ تو کیا کام ہے؟ خذ اصل میں او خذ تھا، دوسرے حمزہ کو خلاف قیاس گرا دیا گیا۔ خلاف قیاس کیوں؟ اس لیے خلاف قیاس کیوں گرایا گیا؟ کثرت استعمال کے بنا پر، یہ کثیر الاستعمال ہے، تو کثرت استعمال کسی بھی لفظ کا بہت زیادہ استعمال اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس لفظ میں تخفیف ہو، تو کثرت استعمال تخفیف کا تقاضا کرتی ہے۔ اب رہی بات تخفیف، تو تخفیف دوسرے حمزہ کو واو سے بدلیں تو بھی تخفیف ہوتی ہے، دوسرے حمزہ کو گرا دیں جیسا کہ ہم نے کیا ہے تو بھی تخفیف پیدا ہوتی ہے۔ تو قاعدہ کے مطابق تو دوسرے حمزے کو واو سے بدلنا چاہیے، او میں جیسا کہ دوسرا حمزہ واو سے بدلا ہے تو یہاں او کا قاعدہ جاری ہونا چاہیے، یعنی حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد ہے، حمزہ ساکنہ حمزہ مضمومہ کے بعد ہے، اور حمزہ ساکنہ حمزہ مضمومہ کے بعد ہو تو دوسرا حمزہ واو سے بدل جاتا ہے، جیسا کہ او میں دوسرا حمزہ واو سے بدلا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی دوسرے حمزہ کو واو سے بدلا جانا چاہیے، اور اسے ہونا چاہیے او خذ، مگر ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ابدال میں بھی تخفیف ہے اور حذف میں بھی تخفیف ہے، مگر حذف میں جو تخفیف ہے وہ ابدال میں نہیں ہے، اور اس کا کثرت استعمال تخفیف کو چاہتا ہے۔ اس وجہ سے اومینہ کے قاعدے پر عمل نہ کر کے خلاف قیاس دوسرے حمزہ کو گرا دیا گیا تو اخذ ہوا، پھر حمزہ کو بھی گرا دیا گیا اس کی ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے، بین ہی یہی تعلیل کل فعل امر میں بھی ہے، اکلا یاکلو کھانا، اس میں بھی بین ہی یہی تعلیل ہے اور وجہ بھی یہی ہے۔ تو امر اس سے خذ ہے، نہیں اس سے لا تاخذ ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں لا تاخذ لا تنصر کے وزن پر یہاں بھی حمزہ منفردہ ساکنہ فتحہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ الف سے بدل گیا اور لا تاخذ سے لا تاخذ ہوا۔ الظرف منہ ماخذ، اس میں بھی وہی راسن کا قاعدہ جاری ہوا۔ ماخذ اصل میں ماخذ تھا، حمزہ منفردہ ساکنہ فتحہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ الف سے بدل گیا ماخذ۔ اور اعلیٰ اس سے اخذ سے اعلیٰ ہے، میخذن میخذتن میخاذن، آپ کو معلوم ہے اسم اعلیٰ کا 3 وزن ہے، مفعلن مفعلتن مفعالن، تینوں میں بیرون کا قاعدہ جاری ہوا، یعنی میخذن میخذتن میخاذن اس طرح سے تھا۔ تو حمزہ منفردہ ساکنہ کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے جوازی طور پر حمزہ یا سے بدل گیا اور ہوا میخذن میخذتن میخاذ۔ وتثنیتہما، اور ان دونوں سے تثنیہ یعنی ظرف اور اعلیٰ سے تثنیہ ماخذان اور میخذان ہے۔ ماخذ کا تثنیہ ماخذان، میخذ کا تثنیہ میخذان، دونوں میں جو تبدیلی ہے یعنی تخفیف ہے اسے آپ نے سن لیا کہ ماخذان میں راسن کا قاعدہ جاری ہوا اور میخذن میں بیرون کا قاعدہ جاری ہوا۔ والجمع منہما مآخذ، اور جمع ان دونوں سے مآخذ مآخذ، یہ اپنے اصل پر ہے، مآخذ مآخذ، افعل تبذیل منہ آخذ، اور اس میں تبذیل آخذ ہے، آخذ اصل میں اخذ تھا، اخذ
آمنہ کا قاعدہ جاری ہوا، یعنی حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد ہونے کی وجہ سے دوسرا حمزہ بدل گیا حرف علت سے، چونکہ پہلے حمزہ پہ فتحہ کی حرکت ہے، تو یوں کہیے حمزہ ساکنہ حمزہ مفتوحہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ مفتوحہ الف سے بدل گیا، تو کیا ہوا؟ آخذو، آخذو سے آخذو۔ مؤنث اخذا اپنے اصل پر ہے، تثنیہ آخذان، آخذ کی تعلیل آپ سن چکے، آخذان تھا، آمنہ کا قاعدہ جاری ہوا، اخذیان اپنے اصل پر ہے، جمع آخذون، آمنہ کا قاعدہ جاری ہوا، آخذون میں ایک بار بول چکا۔ اواخذو اصل میں تھا اآخذو، اآخذو، دو حمزہ متحرکہ ایک ساتھ جمع ہوئے اور کوئی ایک مکسور نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ قاعدہ پڑھ چکے کہ دو حمزہ متحرکہ ایک ساتھ جمع ہو اور دونوں میں سے کوئی ایک مکسور نہ ہو تو دوسرا حمزہ واو سے بدل جاتا ہے، دوسرا حمزہ واو سے بدل جاتا ہے، جیسے اآدمو، تو اآدمو کی تعلیل آدم کی جمع اوادم، جو اصل میں آدمو تھا، سمجھ رہے ہیں، تو اوادم کا قاعدہ یہاں پر جاری ہوا، اواخذو اصل میں آخذو تھا، دوسرا حمزہ واو سے بدلا اور آخذو سے اواخذو ہوا۔ کہتے ہیں اخذن، اخذیات اپنے اصل پر ہے، سب کی تعلیل میں آپ کے سامنے ایک ایک صیغہ کے رکھ دیا، اور ان میں سے بعض صیغوں کی تعلیل مطلقاً تبدیلی کو بھی کہتے ہیں، تو جو بھی تخفیف جاری ہوئی ان تمام تخفیف کو ایک ایک صیغے کی تخفیف کو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ بعض تخفیف کو یہ بیان کر رہے ہیں، میں ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ جو تبدیلی ہوئی ہے وہ واضح کی جا چکی ہے۔ امر این باب کہ خذ آمدہ، اس باب کا امر جو خذ آیا ہے وہ خلاف قیاس ہے، میں بیان کر چکا۔ قیاس اس بات کا مقتضی تھا کہ اوخذ آتا، تو قیاس کس بات کو چاہتا؟ کیونکہ خذ اصل میں تھا اوخذ، اور قاعدہ بیان کیا گیا، جو قاعدہ بیان ہوا اوخذ، کہ حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد ہو تو حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے وجوبی طور پر بدل جاتا ہے، تو یہاں پر حمزہ ساکنہ حمزہ مضمومہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے اس حمزہ کو واو سے بدلنا چاہیے اور اسے اوخذ ہونا چاہیے، تو اس کو کہہ رہے ہیں قیاس اس بات کا مقتضی تھا کہ یہ اوخذ آتا بابدال حمزہ دوم، دوسرے حمزہ کو واو سے بدل کر اومنہ کے قاعدے سے جو گزر چکا، قیاس اس بات کا مقتضی تھا، لیکن دوسرے حمزہ کو واو سے نہیں بدلا گیا بلکہ خلاف قیاس دوسرے حمزہ کو گرا دیا گیا، وجہ آپ نے سن لیا، اوخذ ہوا، پھر پہلے حمزہ کی بھی ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے اس کو بھی گرا دیا گیا۔ امر اکل یاکل ہو، یہ بھی نصر ینصر سے، یہ بھی محموز فا ہے، اور امر اکل یاکلو ہم کل آمدہ، اکل یاکلو کا امر بھی کل آیا ہے خذ کی طرح، بے عینہ، اس میں بھی اسی طرح کی تبدیلی ہے جس طرح کی تبدیلی خذ میں ہے، کہ کل اصل میں او کل تھا، دوسرے حمزہ کو خلاف قیاس حذف کر دیا گیا، اکل ہوا، پھر پہلے حمزہ کی بھی ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے اسے بھی گرا دیا گیا۔ اسی طرح اکل یاکلو کا امر بھی کل آیا ہے۔ ودر امر امر یامرو، یہ بھی محموز فا ہے اور نصر ینصرو کے باب سے ہے، تو آپ نے دیکھا اخذ سے امر خذ ہے، عقل سے امر کل ہے، اور امر سے امر کیا ہے؟ تو مر بھی آیا ہے اور بھی کچھ آیا ہے۔ کہتے ہیں ودر امر امر یامرو، اور امر یامرو کے امر میں دونوں حمزہ کا حذف، یعنی مر، خذ اور کل کی طرح، و ابقائے ہر دو
اور دونوں حمزہ کو باقی رکھنا، دونوں حمزہ کو باقی رکھنا بھی جائز ہے۔ جب باقی رکھیں گے تو پھر وہ اومنہ کا قاعدہ جاری ہوگا، یعنی اومر اور ابقا دونوں جائز ہے۔ چنانچہ مر اور اومر دونوں ہی آئے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ، تو مر ہے، حذف اولا ہے۔ کتاب میں ہے وامر اہلک بالصلاۃ، حمزہ کے ابقاء کے ساتھ، تو خاص امر ہے، یامرو کے امر میں دونوں حمزہ کا حذف بھی جائز ہے اور ابقاء بھی جائز ہے، برخلاف خذ اور کل کے کہ وہاں ابقاء جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں در سیغ مضارع معلوم ای باب، غیر واحد متکلم قاعدہ راسن جاری است۔ اس باب اخذ یاخذ، اس باب کے مضارع معروف کے صیغوں میں واحد متکلم کے سوا، اس باب کے مضارع معروف کے صیغوں میں سوائے واحد متکلم کے، مضارع معروف کے صیغے کیا ہیں؟ یاخذ، یاخذان، یاخذون، تاخذ، تاخذان، یاخذن، آخر تک واحد متکلم میں آخذ، جمع متکلم میں ناخذ۔ تو کہتے ہیں اس باب کے مضارع معروف کے صیغوں میں سوائے واحد متکلم کے راسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے، جس کو میں بیان کر چکا کہ یاخذ اصل میں یأخذ تھا، راسن کا قاعدہ جاری ہوا، یعنی حمزہ منفردہ ساکنہ فتحہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے الف سے بدلا ہے۔ یاخذ میں ایسا ہی ہے، تاخذ میں ایسا ہی ہے، سوائے آخذ کے کہ اصل میں آخذ تھا۔ کہتے ہیں اس باب کے مضارع معروف کے صیغوں میں سوائے واحد متکلم کے راسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے، یاخذ، یاخذان، ان تمام صیغوں میں سوائے واحد متکلم کے راسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے کہ خاص واحد متکلم جو آخذ ہے اس میں آمنہ کا قاعدہ جاری ہوا، یعنی حمزہ ساکنہ، حمزہ ساکنہ حمزہ مفتوحہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے وجوبی طور پر دوسرا حمزہ الف سے بدل گیا ہے اور وہ آخذ ہوا۔ ودر مفعول و ظرف ہم، اور مفعول و ظرف میں بھی یہی راسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے، جو مفعول ماخوذ، ماخوذ اور ظرف ماخذ راسن ہی کا قاعدہ جاری ہوا، جس کو میں بیان کر چکا۔ مفعول اور ظرف میں بھی راسن کا قاعدہ جاری ہے، ہاں ودر اعلیٰ قاعدہ بیرون، اور جو اعلیٰ ہے میخذ، میخذۃ، میخاذ میں بیرون کا قاعدہ جاری ہوا، یعنی حمزہ منفردہ ساکنہ کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا سے بدلا ہے، جیسے کہ بیرون میں بدلا ہے۔ تو کہتے ہیں اعلیٰ میں بیرون کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ ودر مضارع مجہول، اور مضارع مجہول میں واحد متکلم کے علاوہ، صیغہ واحد متکلم کے علاوہ مضارع مجہول میں بوسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے، یعنی یوخذ، یوخذان، یوخذون، توخذ الی آخرہ۔ تو یوخذ اصل میں یؤخذ تھا، حمزہ منفردہ ساکنہ ضمہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ جوازاً واو سے بدل گیا اور یہی بوس کا قاعدہ ہے۔ کہتے ہیں مضارع مجہول میں واحد متکلم کے علاوہ مضارع مجہول میں بوسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ ودر واحد متکلم مضارع معروف، واحد متکلم مضارع معروف میں یعنی آخذوں میں اور افعل التفضیل یعنی آخذوں میں آمنہ کا قاعدہ جاری ہوا کہ آخذ اصل میں آخذ تھا، حمزہ ساکنہ، حمزہ ساکنہ حمزہ مفتوحہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے وجوبی طور پر الف سے بدل گیا اور ہو گیا فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم میں
آخذو، اور اس میں تفضیل میں آخذو، ٹھیک ہے، اس میں تفضیل میں آخذو اور مضارع معروف میں آخذو، مضارع معروف صیغہ واحد متکلم میں۔ کہتے ہیں مضارع معروف اور اس میں تفضیل میں آمنہ کا قاعدہ جاری ہوا ہے، وجمع آ، اور اس کی جمع اس میں تفضیل کی جمع میں اوادموں کا قاعدہ، اس میں تفضیل آخذو جمع اواخذو، اواخذو اصل میں آخذو تھا، دو حمزہ متحرکہ ایک ساتھ جمع ہوئے، کوئی ایک مکسور نہیں، تو ایسی صورت میں دوسرا حمزہ واو سے بدل جاتا ہے، جیسا کہ اوادموں میں آپ نے دیکھا ہے۔ تو اس قاعدے سے آخذو سے اواخذو ہوا۔ جمع میں اس کی جمع میں اوادموں کا قاعدہ ودر واحد متکلم مضارع مجہول، اور واحد متکلم مضارع مجہول میں اومنہ کا قاعدہ، یعنی اوخذو، یوخذو سے واحد اوخذو اصل میں اوخذو تھا، تو اومنہ کا قاعدہ جاری ہوا، جس کو بار بار آپ نے سن لیا۔ کہتے ہیں تعلیلات ہما فہمید بر زبان باید بر آرد، سب کی تعلیلات سمجھ کر زبان پر لانا چاہیے، سب کی تعلیلات سمجھ کر لینی چاہیے۔ تو یہ دوسری قسم محموز کی گردانوں کے بیان میں، محموز فا کی گردان نصر سے آپ نے دیکھا اخذ یاخذ اخذن فهو آخذ فهو آخذ، محموز فا اسباب ضرب ہے، محموز فا کی گردان نصرہ سے بھی آتی ہے، ضربہ سے بھی آتی ہے، ضربہ سے جیسے کہ اثر یاسرو، اسی طریقے سے سمیع سے بھی محموز فا کی گردان آتی ہے، جیسے اشر یاشرو، اسی طریقے سے کرمہ سے بھی آتی ہے، جیسے اصل یاسلو۔ تو یہ محموز فا کی گردان نصر ضربہ کے سوا سمیع کرمہ سے بھی آتی ہے، مگر دو کے بیان پر اکتفا کر رہے ہیں کہ یہ دو، بلکہ ایک کو بیان کیا تو ایک پر اندازہ کر کے سب کی گردان کرنی، اور اس میں جو تخفیفات ہوئی ہیں مطلقاً تعلیلات ہم بولیں، جو تعلیلات اور تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کو بیان کردہ قواعد کی روشنی میں پہچاننا مشکل نہیں ہے، ایسا مصنف ابھی 2-3 سطر بعد واضح کریں گے۔ کہتے ہیں محموز فا اسباب ضرب ہے، محموز فا کی گردان باب ضربہ سے، جیسے الاسرو بند کردن، قید کرنا، اثر یاسرو محموز فا ہے، ضربہ یا ضربوں کے باب سے ہے، اثر یاسرو اسرن فہو آسرن اسر یوسرو اسرن فهو معصور الامر منه ایسر والنہی عنہ لا۔ پھر سے دیکھیے اثر یاسر اسرن فهو آسر، اسر یوسر اسرن فهو معصور الامر منه ایسر والنہی عنہ لا تاسر، الظرف منه ماسر والآلۃ منه میسرۃ الی آخرہ۔ تو کہتے ہیں کہ اثر یاسر اسرن تعلیلات سیغ بقیاس باب اخذ باید فہمید۔ کہتے ہیں یہ اثر یاسرو کے سیغوں میں جو تخفیفات اور تعلیلات ہوئی ہیں تو باب اخذ کے سیغوں پر قیاس کر کے سمجھ لینا چاہیے، سوائے یہ کہ اس کے امر میں ایسر ہے، اس کے امر میں کیا ہے؟ ایسر ہے، ایمان کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ بہرحال کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے نصر ینصرو سے اخذ یاخذو کی ایک صرف صغیر آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، تو محموز فا سے جو ضربہ کے باب سے، سمیع کے باب سے، کرمہ کے باب سے
اور گردانیں آتی ہیں، اس پر قیاس کر کے گردان کرنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے، اور اخذ کے سیغوں پر قیاس کر کے ان کی تعلیلات بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ ایسر میں ذرا پرابلم ہے تو وہ بتا دیتا ہوں کہ ایسر اصل میں ایسر تھا، ایمان کے قاعدے سے دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا گیا ہے، تو تعلیلات مشکل نہیں ہیں، تو بیان کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ایسا مصنف کہتے ہیں۔ میں ایک دو سیغے کی تعلیل رکھ دیتا ہوں۔ اثر اپنے اصل پر ہے، بروزن ضرب ہے۔ یاسرو میں راسن کی تعلیل ہوئی ہے، راسن کی تخفیف ہوئی۔ یاسرو اصل میں کیا تھا؟ یاسرو، حمزہ منفردہ ساکنہ فتحہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ الف سے بدل گیا تو یاسرو ہوا، جیسے کہ یاخذو میں، تو اس پر قیاس کر کے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اثرن فو اپنے اصل پر ہے، آسرن یہ بھی اپنے اصل پر ہے، اسر ہے یہ بھی اپنے اصل پر ہے۔ یوسرو، یوسرو تھا، کیا تھا؟ یوسرو تھا، بوسن کا قاعدہ جاری ہوا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں معصور میں راسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے، جیسا کہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، تو اب اسے پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تعلیلات اخذ یاخذو میں آپ کو بتائی گئی، اخذ یاخذو میں ہر ایک سیغے میں جو تبدیلی ہوئی ہے، ہر سیغہ جس میں تبدیلی ہوئی ہے وہ تبدیلی بتا دی گئی، تو باقی کو اس کے ہم شکل سیغوں پر قیاس کر کے تعلیلات آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے مزید وقت کو اب ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں، ایسا مصنف کہتے ہیں۔ محموز فا از باب افتعال الاعتمار، محموز فا کی گردان باب افتعال سے جیسے الاعتمار فرما برداری کرنا، اعتمار کی تبدیلی تعلیل آ رہی ہے۔ گردان ہے ایتمر یاتمر اعتمارا فہو معتمر، اوتمر یوتمر اعتمارا فہو معتمر، الامر منہ ایتمر والنہی عنہ لا تعتمر، الظرف منہ معتمر۔ تعلیل، محموز میں بھی جو تخفیف ہوتی ہے اس پر بھی تعلیل کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے شبہ میں نہیں پڑھیے گا۔ ایتمر فعل ماضی ہے، یہ اصل میں تھا ایتمر، حروف اصلی حمزہ میم را ہے، تو ایتمر اصل میں ایتمر تھا، حمزہ ساکنہ حمزہ مقصورہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے وجوباً حمزہ ساکنہ یا سے بدل گیا، جیسے کہ ایمان میں حمزہ ساکنہ یا سے بدلا ہے اور ایمان سے ایمان ہوا۔ یاتمرو میں راسن کا قاعدہ جاری ہوا، یاتمرو اصل میں یاتمرو تھا، حمزہ منفردہ ساکنہ فتحہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے الف سے بدلا، جیسے کہ راسن میں۔ اعتمار اصل میں تھا اعتماراً، حمزہ ساکنہ حمزہ مقصورہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا سے بدل گیا وجوبی طور پر، اور اعتمار سے اعتمار ہوا، جیسا کہ ایمان میں۔ معتمرن اصل میں معتمرن تھا، حمزہ منفردہ ساکنہ ضمہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے جوازاً واو سے بدل گیا، جیسے کہ بوسن میں۔ جیسے کہ بوسن بول رہا ہوں تو گویا کہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ بوسن کی تعلیل یہاں پر جاری ہوئی ہے معتمر میں۔ اوتمر ہے فعل ماضی مجہول، اصل میں تھا اوتمر ہے، حمزہ ساکنہ حمزہ مضمومہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے وجوبی طور پر واو سے بدل گیا، جیسے کہ اومن میں دوسرا حمزہ حمزہ ساکنہ حمزہ مضمومہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو سے بدلا، ایسے ہی اوتمرا اصل میں اوتمرا تھا، حمزہ ساکنہ حمزہ مضمومہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ ساکنہ واو سے بدل گیا تو اوتمرا سے اوتمرا ہوا۔ یوتمرو تھا،
حمزہ منفردہ ساکنہ ضمہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو سے بدلا، یعنی بوس کا قاعدہ جاری ہوا، بوسن کا۔ اعتمار کی تعلیل بتا چکا، معتمر میں بوس کا قاعدہ جاری ہوا۔ الامر منہ ایتمر، ایتمر اصل میں ایتمر تھا، ایمان کا قاعدہ جاری ہوا، یعنی حمزہ ساکنہ حمزہ مکسورہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے وجوباً یا سے بدل گئی اور ایتمر سے ایتمر ہوا۔ والنین لا تعتمر، یہاں راسن کا قاعدہ جاری ہوا۔ الظرف منہ معتمر، اس میں بوسن کا قاعدہ جاری ہوا۔ در ماضی معلوم یعنی ایتمر ہے، و امر حاضر معروف یعنی ایتمر، و مصدر یعنی ایتمار۔ ان تینوں میں ایمان کا قاعدہ جاری ہوا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا۔ ایک کو پھر سے بول دیتا ہوں کہ ایتمر اصل میں ایتمر تھا۔ ایمان کا کیا قاعدہ ہے؟ حمزہ ساکنہ حمزہ مکسورہ کے بعد واقع ہو تو وجوبی طور پر یا سے بدل جاتا۔ ایتمر حمزہ ساکنہ حمزہ مکسورہ کے بعد واقع ہوا تو وجوبی طور پر حمزہ ساکنہ یا سے بدل گیا اور ہو گیا ایتمر، فعل ماضی میں، امر میں ایتمر، مصدر میں ایتمار۔ اور ماضی مجہول یعنی اوتمر ہے۔ ماضی مجہول میں اومنہ کا قاعدہ، ماضی مجہول میں کیا در ماضی مجہول قاعدہ اومنہ، اور ماضی مجہول میں غالباً پہلے میں کچھ الگ بولا تھا، بہرحال ماضی مجہول اوتمر اصل میں اوتمر تھا، بوسن کا قاعدہ نہیں، اوتمر، حمزہ ساکنہ حمزہ مضمومہ کے بعد۔ اگر پہلے بوسن کا قاعدہ بولا تھا تو وہ درست نہیں ہے، تو اوتمر ماضی مجہول اوتمر اصل میں اوتمر تھا، اوتمر حمزہ ساکنہ حمزہ مضمومہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے وجوبی طور پر حمزہ ساکنہ واو سے بدل گیا، جیسے کہ اومنہ میں، تو کہتے ہیں ماضی مجہول میں اومنہ کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ ودر مضارع معلوم قاعدہ راسن، اور مضارع معروف میں راسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ مضارع معروف کیا ہے؟ یعتمر، یعتمر اصل میں تھا یعتمر، حمزہ منفردہ ساکنہ فتحہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے الف سے بدل گیا، جیسے کہ راسن میں، تو کہتے ہیں مضارع معروف میں راسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ ودر مجہول و فاعل و مفعول و ظرف، اور مضارع مجہول یعنی یعتمر، اور فاعل یعنی معتمر، اور مفعول یعنی معتبر، مفعول یعنی معتمر، اور ظرف یعنی معتمر میں بوسن کا قاعدہ جاری ہوا کہ معتمر اصل میں معتمر تھا، حمزہ منفردہ ساکنہ ضمہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو سے بدل گیا، جیسے کہ بوسن میں بوسن سے۔ محموز فا کی گردان باب استفعال سے استیزان، اجازت طلب کرنا، اجازت مانگنا، اجازت چاہنا۔ گردان استاذن یستاذن استیزانا فهو مستاذن، استوذن یستاذن استیزانا فهو مستاذن، الامر منه استاذن والنهی عنه لا تستاذن، الظرف منه مستاذن۔ استاذن حروف اصلی حمزہ زال نون ہے۔ حروف اصلی سے پہلے حمزہ سین تا، یہ اس باب کی علامت ہے، حروف زائدہ ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو استاذن اصل میں تھا استاذن، استاذن حمزہ منفردہ ساکنہ فتحہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے جوازی طور پہ الف سے بدل گیا اور استاذن سے استاذن ہوا، جیسے کہ راسن سے راسن۔ یستاذن میں بھی یہی قاعدہ جاری ہے۔ استیزان میں بیرون کا قاعدہ جاری ہوا کہ استیزان اصل میں تی حمزہ کے ساتھ تھا، استیزان تھا، حمزہ منفردہ ساکنہ کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے
جوازن یا سے بدل گیا، جیسا کہ زیبون میں، جیسا کہ بیرون میں، کہ اصل میں بیرون تھا۔ مستازن میں راسن کا قاعدہ جاری ہوا، استوزن میں بوسن کا قاعدہ جاری ہوا، یستازن میں راسن کا قاعدہ جاری ہوا، استیزان میں بیرون کا قاعدہ چلا ہے، مستازن میں راسن کا قاعدہ جاری ہوا، استازن میں راسن کا قاعدہ جاری ہوا، لا تستازن میں راسن کا قاعدہ جاری ہوا، مستازن میں راسن کا قاعدہ جاری ہوا۔ تو کہتے ہیں سیگ این باب و دیگر ابواب ثلاثی مزید، اس باب اور ثلاثی مزید کے دوسرے ابواب جیسے انفعال وغیرہ، اس باب اور ثلاثی مزید کے دیگر ابواب کے سیگے، بقیہ سے سیگے سابقہ سیگوں کے قیاس پر باید فہمید، سمجھ لینا چاہیے۔ سابقہ سیگوں پر قیاس کر کے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں برآوردن تعلیلات اور ان کی تعلیلات بھی جو قواعد آپ کو بتائے گئے، مصنف کہتے ہیں اور جتنی تعلیلات ہم بتا دی، ان تعلیلات کے بعد ثلاثی مزید کے دیگر ابواب کی اصل نکالنا اور ان میں تعلیل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ فائدہ: در محموز عین الثلاثی مجرد بصیغ ماضی قاعدہ بین جاری است۔ کہتے ہیں ثلاثی مجرد محموز عین سے، محموز عین جس کے عین کلمے میں حمزہ ہو، ثلاثی مجرد جس کے ماضی میں 3 حروف اصلی پر کوئی حرف زائد نہ ہو۔ ثلاثی مجرد محموز عین سے ماضی کے سیگوں میں، مثلا سأل، ثلاثی مجرد محموز عین ہے، ماضی کے سیگے سأل، سألا، سألو آخر تک، سئم، سئما، سئمو آخر تک، لؤم، لؤما، لؤمو آخر تک۔ پھر سے دیکھیے ثلاثی مجرد محموز عین کے ماضی کے سیگوں میں کیا کہتے ہیں؟ ماضی کے سیگوں میں بین کا قاعدہ جاری ہے، جو قاعدہ آپ کو بتا دیا گیا۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں دوبارہ اس کو بیان کروں۔ بہرحال بین آپ سن چکے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ بین کی 2 قسمیں ہیں، قریب اور بعید۔ بین قریب آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ بین کے قریب کیا ہے؟ حمزہ کو اپنے مخرج اور حمزہ پر موجود حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ بین قریب ہے۔ مثال کے طور پہ حمزہ پہ فتحہ کی حرکت ہے، تو حمزہ کے مخرج اور فتحہ کے موافق حرف علت الف ہے، تو حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین قریب ہوگا اس وقت جب کہ حمزہ پر فتحہ کی حرکت ہے۔ حمزہ پر خود تو فتحہ کی حرکت ہے، مگر حمزہ سے پہلے حرف پر کوئی دوسری حرکت ہے، تو اب حمزہ کو اپنے مخرج اور حمزہ سے پہلے حرف پر جو حرکت موجود ہے، اس حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ بین بعید ہے۔ تو سألہ میں جیسا کہ میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں، سألہ میں تو بین قریب، بین بعید دونوں ایک ہی ہوگا، کیونکہ حمزہ پر بھی فتحے کی حرکت ہے اور اس سے پہلے جو سین ہے اس پر بھی فتحہ کی حرکت ہے، برخلاف سئمہ کے، کہ سئمہ میں بین قریب کیا ہے، بین بعید کیا ہے۔ تعریف تو کر ہی چکا۔ سئمہ میں حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھنا، حمزہ کو سئمہ میں حمزہ کے مخرج اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ بین قریب ہے، اور حمزہ کے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھنا سئمہ میں بین بعید ہے۔ باقی کو اسی پر قیاس کر لیجئے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد محموز عین
سے ماضی کے صیغوں میں بین بین کا قاعدہ جاری ہے جو پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ ودر مضارع و امر قاعدہ یسألو، اور مضارع اور امر میں یسألو کا قاعدہ، مثال کے طور پہ یسألو، یسألان، تو یہ ثلاثی مجرد سے، مضارع میں لے رہا ہوں، ثلاثی مجرد سے محموز عین ہے مضارع کے صیغے، یسألو، یسألان، تو یہاں پر کیا ہے، یسألو کا قاعدہ کیا ہے کہ حمزہ ساکنہ متحرک کے بعد ہو تو وہ حمزہ جوازی طور پہ ماقبل کی حرکت کے موافق بدل جاتا ہے، یعنی اگر زبر کے بعد ہے تو الف سے بدل جائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ یسألو کا قاعدہ تھا کہ حمزہ اگر متحرک کے بعد ہو تو یسألو، تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے یسألو، حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد ہو، حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد ہو تو جائز ہے کہ حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں اور حمزہ کو گرا دیں، چنانچہ یسألو سے یسألو، تو کہتے ہیں و امر، در مضارع و امر قاعدہ یسألو، امر سے کیا ہوگا، سل اصل میں کیا تھا، اسأل، حمزہ منفردہ متحرکہ ساکن کے بعد ہے اور مدہ زائدہ نہیں ہے، وہ تو قید ما سبق میں گزر چکی، ساکن کے بعد ہے، لہٰذا حمزہ کی حرکت نقل کر کے جوازاً ماقبل کو دیا اور حمزہ کو گرا دیا، اسل ہوا، پھر شروع میں جو حمزہ ہے اس کو بھی گرا دیا ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں در مضارع و امر قاعدہ یسألو کا قاعدہ زأر ہے، یزئرو، یہ ضربہ کے باب سے ہے، کہتے ہیں سأل یسألو فتحہ کے باب سے ہے، سئم یسأمو سمع کے باب سے ہے، لؤم یلؤم کرم کے باب سے ہے، ان سب کا معنی ما سبق میں گزر چکا ہے۔ در امر بر وقت اجرائے قاعدہ یسألو، امر میں یسألو کا قاعدہ جاری کرنے کے وقت حمزہ وصل بھی گر جائے گا، کیوں، اس لیے کہ حمزہ وصل کو ابتدا بسکون کے تعذر کی وجہ سے لایا گیا، جب حمزہ کی حرکت نقل کر کے آپ ماقبل کو دے دیں گے یسألو کے قاعدہ کے مطابق تو پہلا حرف متحرک ہو جائے گا، اور جب پہلا حرف متحرک ہو گیا تو پھر حمزہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو کہتے ہیں امر میں یسألو کے قاعدہ کے جاری کرنے کے وقت حمزہ وصل بھی گر جائے گا، تو در ازئر زر، ازئر میں زر، تو دیکھیے زر اصل میں ازئر تھا، حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد جو ساکن مدہ زائدہ بھی نہیں ہے یا تصغیر بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، ماقبل میں زا ساکن ہے تو حمزہ پر جو کسرہ کی حرکت تھی زا پر چلی گئی اور حمزہ کو گرا دیا تو ازر ہوا، پھر شروع میں جو حمزہ ہے اس کو بھی گرا دیا ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں ازئر میں زر، اس ال میں سل کہیں گے اور اس ام میں سم کہیں گے، اور الام میں لم، الام حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد ہے، لہٰذا حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل لام کو دے دیا اور حمزہ کو گرا دیا، علم ہوا، پھر شروع میں جو حمزہ ہے اس کو بھی گرا دیا ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں
الام لم گردان ہائے این ہارا بئیں وضع ضبط باید کرد. ان کی گردان کو اس طریقے سے یاد کرنا چاہیے. زیر زیرا گردان آپ نے سن ہی لیا. زیرو زیری زیرا زرن یا زیر زیرا زیرو زیری زرن. زرن از ارن تھا. زرن ایک کو بول دیتا از ارن تھا. حمزہ متحرکہ ساکنہ کے حرف ساکن کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے جوازاً حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل زا کو دے دیا اور حمزہ کو گرا دیا. ازر نہ ہوا پھر حمزہ کو بھی گرا دیا شروع کے ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے زیر نہ. سل سلا سلو سلی سلن. لم لما لمو لمی لمن. در محموز عین از ابواب ثلاثی مزید فی. مزید ہم بری قیاس قواعد جاری کرد. کہتے ہیں ثلاثی مزید کے ابواب سے ثلاثی مزید کے ابواب سے محموز عین میں اسی قیاس پر قاعدہ جاری کر لینا چاہیے. فائدہ در محموز لام با اکثر سیغ چون قرأ یقرأ قاعدہ بین بین است. محموز لام کے زیادہ تر صیغوں میں جیسے کہ قرأ محموز لام ہے، یقرأ محموز لام ہے، زیادہ تر صیغوں میں بین بین کا قاعدہ لاگو ہوا ہے، جاری ہوا ہے. کیوں؟ قرأ میں آپ دیکھیے حمزہ متحرکہ ہے اور متحرک کے بعد ہے. یقرأ میں حمزہ متحرکہ ہے اور متحرک کے بعد ہے. تو قاعدہ آپ نے پڑھا کہ حمزہ متحرکہ متحرک کے بعد ہو تو بین بین اس میں بین بین قریب بین بین بعید دونوں اس میں جائز ہے. قرأ میں ایسا ہی ہے تو بین بین قریب بھی جائز ہے، بین بین بعید بھی جائز ہے. یہاں تو قرأ میں بین بین قریب اور بین بین بعید ایک ہی ہوگا. یقرأ میں البتہ بین بین قریب الگ ہے، بین بین بعید الگ ہے. بین بین قریب کیا ہوگا یقرأ میں؟ حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور واو کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ بین بین قریب ہوگا. اور حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین بعید ہوگا. تو کہتے ہیں محموز لام کے اکثر صیغوں میں جیسے قرأ یقرأ بین بین کا قاعدہ نافذ ہے، جاری ہوا ہے، چلا ہے. ودر واحد ماضی مجہول چون قرئ اور واحد ماضی مجہول میں جیسے کہ قرئ معیرن کا قاعدہ کہ قرئ میں معیرن حمزہ منفردہ متحرکہ کسرہ کے بعد ہو تو حمزہ کا یا سے ابدال جائز ہے، جیسے معیرن سے معیرن. اور قرئ میں معیرن کا قاعدہ ودر امر و جمیع صیغ مضارع مجزوم قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ. اور امر میں مثلا اقرأ اور مضارع مجزوم کے تمام صیغوں میں حمزہ منفردہ ساکنہ کا قاعدہ جاری ہے، جیسے لم یقرأ، جیسے اقرأ تو اقرأ حمزہ منفردہ ساکنہ، حمزہ مفتوحہ کے بعد تو آپ نے راسن کا قاعدہ پڑھا کہ حمزہ منفردہ ساکنہ فتحہ کے بعد ہو تو وہ الف ہو جاتا ہے، کسرہ کے بعد ہو تو یا ہو جاتا ہے، سما کے بعد ہو تو واو ہو جاتا ہے. تو امر اقرا میں اور مضارع مجزوم کے تمام صیغے مثلا لم یقرأ، لا تقرأ وغیرہ میں حمزہ منفردہ ساکنہ کا قاعدہ چلا ہے. تو اقرا اور لم یقرأ میں حمزہ الف ہو جائے گا. اور اردو جو
ردو ایسی ہے خراب ہونے کے معنی میں ہے۔ ردو ایسے فعل امر اردو اور رم یردو میں حمزہ واو سے بدل جائے گا، کیونکہ حمزہ منفردہ ساکنہ ضمہ کے بعد ہے تو حمزہ کا واو سے بدلنا جائز ہے، جیسے کہ بوسن میں، اور مکسور العین میں یا سے بدل جائے گا، جیسے کہ بیرون میں۔ ودر ابواب ثلاثی مزید فی از محموز عین و محموز لام بقواعد مذکورہ بالا تعلیلات سیغ می باید آرد اشکال ندارت۔ کہتے ہیں محموز عین سے ثلاثی مزید فی، محموز عین سے ثلاثی مزید فی اور محموز لام سے ثلاثی مزید فی کے ابواب میں مذکورہ بالا قواعد کے مطابق صیغوں کو نکال کر تعلیلات کرنا کیا بھی مشکل نہیں ہے، اتنا آپ کر سکتے ہو۔ فصل دوم در معطل، دوسری فصل معطل کے بیان میں۔ یہ دوسری فصل کس کی ہے؟ تیسرے باب کی دوسری فصل۔ تیسرے باب کی پہلی فصل تو محموز کے بیان میں، اور دوسری فصل معطل کے بیان میں۔ ما سبق میں معطل کی تعریف کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، کہ معطل وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت ہو، وہ اسم یا فعل ہے جس کے فاء فعل یا عین فعل یا لام فعل کے مقابلے میں کوئی حرف علت ہو۔ سب کی مثال بھی گزر چکی ہے، جیسے وعد، یسر، قال، باء، باب، ناب، دعا، رما۔ یہ سب معطل ہیں، کیونکہ اس میں ان مثالوں میں سے ہر ایک مثال میں فا فعل کے مقابل یا عین فعل کے مقابل یا لام فعل کے مقابل میں حرف علت ہے۔ تو دوسری فصل معطل کے بیان میں ہے، مشتمل بر 5 قسم۔ یہ دوسری فصل 5 قسموں پر مشتمل ہے۔ معطل کے بیان کو 5 قسموں میں بیان کرنے والے ہیں۔ قسم اول در قواعد معطل، پہلی قسم معطل کے قواعد کے بیان میں ہے۔ یہاں 26 قواعد رکھ رہے ہیں معطل کے، تو کہتے ہیں قسم اول در قواعد معطل، پہلی قسم معطل کے قواعد کے بیان میں۔ قاعدہ نمبر 1، ہر واو کے میان علامت مضارع مفتوحہ و کسرہ یا فتحہ کلمہ کے عین یا لامش حرف حلق باشد واقع شود بیفتد۔ قاعدہ نمبر 1، جو واو کے علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو، پہلے اس کو لیجئے، تو وہ واو گر جائے گا۔ جیسے یعدو سے واو گرا ہے، کیونکہ حروف اصلی ہے واو، عین، دال، تو یعدو اسباب ضرب ہے۔ یعدو اصل میں یوعدو تھا، واو گر گیا تو یعدو ہوا۔ واو کیوں گرا؟ قاعدہ نمبر 1 کی وجہ سے، جو قاعدہ یہ ہے کہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو تو وہ واو گر جاتا ہے۔ یعدو جو اصل میں یوعدو تھا، یہاں سے واو گرا، کیونکہ یہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہے۔ تو قاعدہ نمبر 1 ہے کہ جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو، وہ واو گر جاتا ہے۔
قاعدہ نمبر 1 میں یہ بھی ہے کہ اسی طریقے سے جو واو علامت مضارع مفتوحہ یا اس کلمہ کے فتحہ کے درمیان ہو جس کلمے کا عین یا لام حرف حلق ہو، تو 2 حصے ہو گئے قاعدہ نمبر 1 کے۔ پہلا حصہ یہ کہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ہو، واقع ہو تو وہ واو گر جائے گا، جیسے کہ یہ دو۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور اس کلمہ کے فتحہ کے درمیان ہو جس کلمے کا عین یا لام حرف حلق ہو، ایسا ہو تو واو گر جائے گا، جیسے یہب فتح سے ہے، یہب فتح سے ہے۔ یہ یہب اصل میں تھا یوہب، واو گرا تو یہب ہو گیا۔ یہ واو کیوں گرا؟ قاعدہ نمبر 1 کی وجہ سے۔ ایک کی وجہ سے کہ یہاں یوہبوں میں واو علامت مضارع مفتوحہ اور اس کلمہ کے فتحہ کے درمیان ہے جس کلمے کا عین کلمہ، جس کلمے کا عین فعل حرف حلق ہے اور وہ یہاں پر ہا ہے، اس وجہ سے یہبوں میں واو گرا۔ اسی طریقے سے یسعو میں بھی واو گرا، کیونکہ یسعو اصل میں یوسعو تھا۔ واو یہاں بھی گرا، یسعو ہوا۔ واو یہاں کیوں گرا؟ اس لیے کہ واو یسعو میں علامت مضارع مفتوحہ اور اس کلمہ کے فتحہ کے درمیان ہے جس کا لام کلمہ حرف حلق ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور اس کلمہ کے فتحہ کے درمیان واقع ہو جس کلمے کا لام حرف حلق ہو تو وہ واو گر جاتا ہے۔ اسی لیے یسعو جو اصل میں یوسعو تھا، واو گر گیا اور یسعو ہوا۔ یہ ہے پہلا قاعدہ۔ اب ملا کر کے ہم بولیں گے۔ قاعدہ نمبر 1، واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ہو، یا واو علامت مضارع مفتوحہ اور اس کلمہ کے فتحہ کے درمیان ہو جس کلمے کا عین یا لام حرف حلق ہو، تو وہ واو گر جایا کرتا ہے، جیسے یوعدو سے یعدو، یوسعو سے یسعو، یوہبو سے یہبو۔ اب آپ ترجمہ دیکھیے۔ ہر واو کے میان علامت مضارع مفتوحہ و کسرہ، جو واو کے علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع شواذ واقع ہو، یا فتحہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور اس کلمہ کے ایسے کلمہ کے فتحہ کے درمیان واقع ہو جس کا عین یا لام حرف حلق ہو، بیفتد، تو وہ واو گر جائے گا، جیسے یعدو، یہبو، یسعو کہ اصل میں یوعدو، یوہبو، یوسعو تھا، واو گر گیا، یعدو، یہبو، یسعو ہوا، کیونکہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ہے پہلی مثال میں، اور دوسری اور تیسری مثال میں واو علامت مضارع مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان ہے اس ایسے کلمے میں جس کا عین یا لام حرف حلق ہے۔ ایسی صورت میں واو گرتا ہے، تو واو گر گیا اور ہو گیا یعدو، یہبو، یسعو۔ بات ختم ہو چکی۔ قاعدہ نمبر 1 کی تقریر ہوئی ہے۔ اب اسی قاعدے کو صاحب پنجگنج نے بھی بیان کیا ہے اپنی کتاب پنجگنج میں، مگر ان کا انداز بیاں مصنف کو پسند نہیں آیا، اس وجہ سے مصنف اس کی تردید کر رہے ہیں۔ مصنف کو پسند نہیں آیا، یہ بات تو اپنی جگہ ہے ہی، اور پسند نہ آنے کے لائق بھی ہے، اس وجہ سے مصنف کو پسند نہیں آیا۔ انہوں نے پنجگنج میں اس قاعدہ کی تقریر یہ کی ہے کہ واو یا مفتوحہ اور کسرہ لازم کے درمیان واقع ہو
تو واو گرتا ہے. تو یہ دو میں واو گرا کیونکہ یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ہے، مگر تائے دو، آئے دو، نائے دو میں بھی تو گرا ہے. تو اس کے جواب میں گرا ہے، حالانکہ واو یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان نہیں ہے. تو اس کے جواب میں بولے کہ یہ یا دو کے تابع ہیں، اور جب یا دو سے گرا ہے تو تائے دو، آئے دو، نائے دو سے بھی گر گیا. ایسا انہوں بیان کیے ہیں. تو کہتے ہیں یہ تو تطویل لا طائل ہے. اصل تقریر یا میں کرنا، پھر تا حمزہ نون کو یا کے تابع کرنا، یعنی تابع کرنا، غائب مذکر غائب میں اصل تقریر کرنا اور حاضر اور متکلم کو اس کے تابع کرنا، یہ تطویل لا طائل ہے. اس کی جگہ یہ تقریر کے بجائے کہ جو واو یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں تقریر یوں ہونی چاہیے جو میں نے کی، کہ جو واو علامت مضارع جس طریقے سے یا کو شامل ہے، ایسے تا حمزہ نون سب کو شامل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کے قاعدے میں یوں بھی کمی ہے کہ انہوں نے کہا کہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو تو گرتا ہے. تو یا دو میں تو گرنا معقول ہے اس قاعدے کی روشنی میں، لیکن یحبو میں تو نہیں گرنا چاہیے، یسعو میں تو نہیں گرنا چاہیے، کیونکہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان نہیں ہے بلکہ فتحہ کے درمیان ہے. تو انہوں ایسا بولے کہ یہ یسعو اصل میں یوسعو تھا اس لیے گر گیا، سمجھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں یہ تقریر ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک تقریر وہی ہے جو میں لکھا ہوں، اور میں بھی جو لکھا ہوں تو یہ مستند ہے بہی طور کہ جو تقریر میں یہاں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں قاعدہ نمبر 1 کی، یہ تقریر صاحب منظوم نیک نے بھی یہی تقریر کی ہے. اس کو کہتے ہیں این کے اصل قاعدہ دریا تقریر می کنن. اصل قاعدہ کی یا میں تقریر کرنا، جیسا کہ صاحب پنج گنج نے کیا جو تقریر آپ نے سنا، اور مضارع کے دوسرے سیغے سن چکے آپ، مضارع کے دوسرے سیغوں کو یا کے تابع کرنا، یعنی مؤنث غائب اور حاضر مطلقاً، متکلم مطلقاً، ان سب کو یا کے تابع کرنا، یہ تطویل لا طائل ہے. اسی طریقے سے جو تقریر انہوں نے کی ہے وہ یا دو میں تو چل جائے گی مگر یحبو میں نہیں چلے گی. کیوں؟ کیونکہ یحبو میں واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ لازم کے درمیان نہیں ہے بلکہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان ہے. یہی حال یسعو کا ہے، یہاں بھی یہ تقریر نہیں چلے گی. کہتے ہیں یحبو. تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یحبو وغیرہ میں اس بات کے قائل ہونا کہ یہ اصل میں مکسور العین تھے، اس لیے یسعو یحبو سے بھی واو گرا ہے. ایسا کہنا یہ تکلف مکسور العین تھے، حرف حلق کی رعایت کی وجہ سے عین کو فتح دے دیے ہیں. اتنا بولنا صاحب پنج گنج کا. مصنف کہتے ہیں تکلف بارد ہے. صحیح تقریر قاعدہ کی وہی ہے جو ہم نے یہاں پر کی، اور وہ یہ کہ جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ہو، یا ایسے کلمہ کے فتحہ کے درمیان ہو جس کا عین یا لام حرف حلق ہو تو وہ واو گر جاتا ہے. صحیح تقریر یہ ہے جو میں نے کی ہے، صحیح تقریر وہی ہے جو ہم نے کی ہے، اور صاحب منظوم نیک نے بھی اس تقریر کو لکھا ہے. یہ تو پہلا قاعدہ تھا جس کو آپ نے کئی بار سن لیا. قاعدہ نمبر 2، واو فائے مصدر کے پر وزن فعل باشد بیفتد و عین کسرہ یابد مگر در مفتوح العین گاہے فتحہ دہن و تائے عوض در آخر بیفزایند چون عدتن زینتن ساعتن. قاعدہ نمبر 2، کہتے ہیں ہر وہ مصدر جو فعل کے وزن پر ہو، جو مصدر فعل کے وزن پر ہو اور اس کے فا کلمے میں واو ہو، جیسے وزن، وزن، یزن، وزن.
وزن آتا نہیں لیکن ہے وزن. تو وزن تولنا وزن کرنا. وزن یہ مصدر ہے. وزن فعل کے وزن پر ہے. تو جو مصدر فعل کے وزن پر ہو اور اس کے فا کلمے میں واو ہو جیسے کہ وزن. تو جو مصدر فعل کے وزن پر ہو اور اس کے فا کلمے میں واو ہو، فا کلمے میں واو ہو، تو وہ واو گر جائے گا. وہ واو کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. اور عین کو کسرہ دیا جائے گا. عین کو کسرہ دیا جائے گا اور واو جس کو آپ نے گرا دیا ہے اس کے بدلے میں آخر میں تا کو بڑھایا جائے گا. جیسے وزن سے زینتن ایک بار اور بیان کریں گے. ہاں کبھی کبھی عین کو فتحہ بھی دے دیتے ہیں جبکہ مضارع مفتوح العین ہو جیسے وسع سے ساعتن. تو قاعدہ نمبر 2 کیا ہوا؟ جو مصدر کے فعل کے وزن پر ہو اور اس کے فا کلمے میں واو ہو، فا کلمے میں واو ہو، تو مصدر سے وہ واو گر جاتا ہے اور عین کلمہ کسرہ پاتا ہے. کبھی کبھار فتحہ بھی، کبھی اس کی تفصیل آ رہی، کبھی کبھار فتحہ بھی. اور وا جو گرا ہے اس کے بدلے میں آخر میں تا کو بڑھا دیا جاتا. چنانچہ وزن سے زینتن. تو اب زینتن کی تعلیل آپ کو معلوم ہو گئی کہ زینتن اصل میں وزن تھا. وزن سے زینتن اس طور پر ہوا کہ یہ مصدر فعل کے وزن پر ہے اور اس کے فا کلمے میں واو ہے. فعل کے وزن پر جو مصدر ہو، فا کلمے میں واو ہو، وہ واو گر جاتا ہے. تو وزن سے واو گرا اور عین کلمہ جو یہاں پر زا ہے اس کو کسرہ دے دیا اور واو جس کو ہم نے گرایا تھا اس کے بدلے میں آخر میں تا کو بڑھا دیا تو وزن سے زینتن ہوا. قاعدہ نمبر 2 واو فائے مصدر کے بروزن فعل باشد. جو مصدر کے فعل کے وزن پر ہو اور اس کے فا کلمے میں واو ہو تو وہ واو گر جائے گا. اس مصدر سے وہ واو گر جائے گا. وعین کسرہ یا بعد. اور عین کیا پائے گا؟ کسرہ پائے گا. کیوں؟ تاکہ ابتدا بسکون لازم نہ آئے. کہتے ہیں مگر مضارع مفتوح العین میں کبھی کبھار فتحہ بھی دے دیتے ہیں جیسے وسع سے ساعتن. اور تائے عوض آخر میں بڑھا دیتے ہیں جیسے عیدتن، زینتن، ساعتن. کے اصل میں کیا تھے؟ ویدن، وزن، وسع تھے. تو ویدن سے زینتن ہوا. تو زینتن اصل میں کیا تھا؟ ویدن تھا. مصدر فعل کے فا کلمے میں واو واقع ہونے کی وجہ سے واو کو گرا دیا. اور گرانے کے بعد عین کلمہ کو جو یہاں پر عین ہی ہے سمجھ رہے ہیں اس کو کسرہ دیا اور واو جس کو ہم نے گرایا تھا اس کے بدلے میں آخر میں تا کو بڑھا دیا تو ویدن سے عیدتن ہو گیا. اسی طرح وزن سے زینتن ہوا. اسی طریقے سے وسع سے سیعتن اور ساعتن فتحہ دینا بھی دے دیتے ہیں جبکہ مضارع مفتوح العین سے ہو اور یہ ویسا ہی ہے. قاعدہ نمبر 3 واو ساکن غیر مدغم بعد کسرہ یا شود. کیا کریں؟ جو واو ساکن ہو در حالے کہ مدغم نہ ہو. واو ساکن ہو اور مدغم نہ ہو اور یہ واو کسرے کے بعد ہو. تو کتنی سی بات ہوئی کہ جو واو واو ساکن کسرے کے بعد واقع ہو در حالے کہ یہ واو
مدغم نہ ہو تو وہ واو یا سے بدل جاتا۔ بات آرام سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ کسرہ اپنے ماں بعد یا کو چاہتا ہے۔ جیسے میوزان واو ساکن ماقبل مکسور ہے، واو ساکن ماقبل مکسور، اور یہ واو غیر مدغم ہے۔ تو قانون جو واو ساکن ہو ماقبل اس کے مکسور ہو، درحال ہے کہ یہ واو ساکن مدغم نہ ہو تو واو ساکن ماقبل مکسور وہ واو یا سے بدل جاتا ہے۔ جیسے میوزان سے میزان، غیر مدغم کی شرط اگر مدغم ہو تو وہ واو یا سے نہیں بدلے گا، تو واو ساکن ماقبل مکسور واو یا سے بدلتا ہے۔ اس شرط کے ساتھ شرط یہ ہے کہ مدغم نہ ہو، تو اجلیو واز میں بھی واو ساکن ماقبل مکسور ہے، لیکن اس کے باوجود واو یا سے نہیں بدلا، کیونکہ بدلنے واو ساکن ماقبل مکسور اس واو کے یا سے بدلنے کے لیے شرط یہ تھی کہ یہ مدغم نہ ہو۔ اجلی واز میں واو مدغم ہے، اس لیے واو یا سے نہیں بدلا اجلی واز میں، اور میعاد میں بدل گیا کہ میعاد اصل میں میوعاد تھا، واو ساکن ماقبل مکسور، اور یہ جو واو ساکن ہے یہ مدغم نہیں ہے۔ ایسا ہو تو واو یا سے بدل جاتا، چنانچہ میوعاد سے میعاد ہوا۔ کہتے ہیں قاعدہ نمبر 3، واو ساکن غیر مدغم بعد کسرہ۔ کسرہ کے بعد وہ واو جو ساکن ہو مدغم نہ ہو کسرہ کے بعد ہو، تو واو کسرہ کے بعد ہے، ساکن ہو، واو ساکن کسرہ کے بعد ہو اور یہ واو مدغم نہ ہو تو یا ہو جاتا ہے۔ جیسے میعاد اصل میں میوعاد تھا، حروف اصلی واو عین دال ہے، یہاں میوعاد سے میعاد کیسے ہوا؟ واو ساکن ہے ماقبل مکسور ہے اور یہ واو ساکن مدغم نہیں ہے، اس لیے واو یا سے بدلا اور میوعاد سے میعاد ہو گیا۔ نہ اجلی واز میں واو یا نہیں ہوا کیونکہ واو ساکن ہے، کسرہ کے بعد ہے، مگر یہ واو مدغم ہے۔ بدلنے کے لیے واو کے یا میں تبدیل ہونے کے لیے شرط یہ تھی کہ واو مدغم نہ ہو، اور اجلی واز میں جو واو ہے مدغم ہے، اس لیے اجلی واز میں واو یا سے نہیں بدلا۔ ایک بات ہوئی، قاعدے کی ایک شک آپ نے دیکھا کہ واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا، یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد واو ہو جاتا، کیوں؟ ضمہ اپنے ماں بعد واو کو چاہتا، تو یا ساکن ہے ضمہ کے بعد ہے، مگر شرط یہ ہے اس یا کے واو سے بدلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ یا مدغم نہ ہو۔ تو یا ساکن ماقبل مضموم ہو تو یا واو سے بدل جاتی ہے بشرطے کہ یا مدغم نہ ہو۔ تو جب مدغم نہیں ہو تو یا بدلے گی، یا ساکن ماقبل مضموم بدلے گی واو سے، اور اگر مدغم ہو تو نہیں بدلے گی۔ کہتے ہیں یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد واو ہو جایا کرتی ہے، جیسے کہ موسرن، موسرن اصل میں تھا موسرن، یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی واو سے، ہو گیا موسرن۔ نہ میزہ میں یا واو سے نہیں بدلی، کیونکہ اگرچہ یا میزہ میں یا ساکن ضمہ کے بعد ہے مگر یہ یا مدغم ہے، تو یا ساکن ماقبل مضموم
ایسی یا واو سے بدلتی ہے بشرطے کہ یہ یا ساکن مدغم نہ ہو۔ میزہ میں جو یا ہے وہ مدغم ہے، اس وجہ سے میزہ کی یا واو سے نہیں بدلی۔ و الف بعد ضمہ، قاعدہ نمبر 3 کی 2 شق ہو چکی۔ و الف بعد ضمہ واو شود، اور الف ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے، الف ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے، جیسے قوتل، قوتل یہ فعل ماضی مجہول باب مفعلت سے قاتل یقاتل مقاتلتاً وقتالاً قوتل، تو باب مفعلت کی علامت پڑھ چکے ہیں، الف کا زائد ہونا فا کے بعد، تو قوتل میں جو آپ واو دیکھ رہے ہیں یہ واو الف سے بدل کر آیا ہے، یہ واو جو الف سے بدل کے آیا ہے اسی قاعدہ کے تحت کہ الف ضمہ کے بعد ہو تو وہ الف واو سے بدل جاتا ہے، تو قوتل کاف کے بعد الف تھا، کاف کے بعد الف تھا، ما قبل الف سے پہلے ضمہ ہونے کی وجہ سے الف واو سے بدل گیا اور ہو گیا قوتل، تو قاعدہ نمبر 3 میں 3 باتیں ہوئی۔ واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد واقع ہو تو یا ہو جاتا ہے، جیسے میعاد۔ یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد واقع ہو تو واو ہو جایا کرتی ہے، جیسے موسر۔ الف ضمہ کے بعد واقع ہو تو واو ہو جاتا ہے، جیسے قوتل۔ وہ بعد کسرہ، ایک بات اور، بعد کسرہ یا اور کسرہ کے بعد الف یا ہو جاتا، جیسے کہ محاریب، محراب کی جمع ہے، محراب کی جمع ہے، تو محاریب میں جو یا ہے یہ یا الف سے بدل کر کے آئی ہے کیونکہ الف کسرہ کے بعد ہے۔ تو پھر سے ترجمہ دیکھیے، قاعدہ نمبر 3، واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے، جیسے میعاد کہتے ہیں، اور یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے، جیسے موسر، اور الف ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے جیسے قوتل، اور کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے جیسے محارب۔ یہ 3 قاعدے ہوئے۔ قاعدہ نمبر 4، واو و یا اصلی کے فائے افتعال باشد، تا شدہ در تا ادغام یابد۔ افتعال کے فا کلمے میں، افتعال کے فا کلمے میں واو اصلی ہو یا اصلی ہو، اصلی ہونے کا مطلب کسی سے وہ واو اور یا بدل کر نہ آئی ہو، تو افتعال کے فا کلمے میں واو اصلی ہو یا اصلی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تا شدہ، واو اور یا تا ہو کر کے، واو تا ہو کر یا تا ہو کر، یعنی واو اور یا تا میں بدل جاتے ہیں، پھر تا کا تا میں ادغام ہو جاتا ہے، جیسے اتقد حروف اصلی ہے واو کاف دال، اتقد اصل میں تھا یو تقد، افتعال کے فا کلمے میں واو اصلی ہے، اس وجہ سے واو تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام ہو گیا، تو یو تقد سے اتقد ہوا۔ اتصر اصل میں ایتصر تھا، افتعال کے فا کلمے میں یا اصلی ہے تو یہ یا تا سے بدل کر تا میں مدغم ہو گئی، اتصر ہوا ایتمر میں ہے، بھی فا کلمے کی جگہ یا ہے مگر یا تا سے نہیں بدلی، کیونکہ
کیونکہ واو اور یا کے افتعال کے فا کلمے میں رہتے ہوئے تا سے بدلنے کے لیے شرط یہ تھی کہ اصلی ہو، کسی سے بدل کر نہ آئی ہو، اور ای تمرہ میں جو یا ہے یہ اصلی نہیں ہے بلکہ حمزہ سے بدل کر آئی ہے۔ تو اس قید کا فائدہ آپ سمجھ گئے۔ واو و یائے اصلی کے فائے افتعال باشد، افتعال کے فا کلمے میں واو اصلی یا یائے اصلی ہو تو یہ واو اور یا تا ہو کر تا میں مدغم ہو جاتا ہے، جیسے اتقد روشن ہوا کہ یہ اصل میں یوتقد تھا۔ افتعال کے فا کلمے میں واو اصلی واقع ہوا، واقع ہونے کی وجہ سے واو تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام ہو گیا اور یوتقد سے اتقد ہوا۔ اتصر آسان ہوا، یہ اصل میں ایتصر تھا۔ افتعال کے فا کلمے میں یا اصلی واقع ہے تو یا تا سے بدل کر تا میں مدغم ہوئی تو ایتصر سے اتصر ہوا۔ جیسے اتقد جو یوتقد تھا اور اتصر جو ایتصر تھا، واو اور یا تا سے بدلے اور پھر تا میں مدغم ہو گئے اور ہو گیا اتقد اتصر۔ قاعدہ نمبر 5، واو مضموم و مکسور در اول، وہ مضموم در وسط جوازاً حمزہ شود۔ شروع میں کلمے کے شروع میں واو مضموم ہو، جیسے وجوہ، ایک کلمہ ہے وجہ کی جمع وجوہ، اس کلمے کے شروع میں واو مضموم ہے۔ اسی طریقے سے وشاہن ایک کلمہ ہے، اس کے شروع میں واو مکسور ہے، تو کلمے کے شروع میں واو مضموم ہو یا واو مکسور ہو، وسط کو بھی چھوڑ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جوازاً یہ واو مضموم اور مکسور حمزہ ہو جاتا ہے، تو وجوہن سے وجوہن، وشاہن سے اشاہن۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ وسط میں بھی بیچ میں بھی واو مضموم ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ ہو جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 5، واو مضموم و مکسور در اول، وہ مضموم در وسط، واو مضموم اور واو مکسور شروع میں، اسی طریقے سے واو مضموم وسط میں ہو تو جوازاً حمزہ ہو جاتا ہے، جیسے وجوہن سے وجوہن، وجہ کی جمع وجوہ، وجوہن سے وجوہن، تو وجوہن اصل میں وجوہن تھا، واو مضموم کلمہ کے شروع میں واقع ہوا، اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ واو مضموم کلمہ کے شروع میں ہو تو اس واو مضموم کو حمزہ سے بدلا جانا جائز ہے، تو یہ واو حمزہ سے بدل گیا اور وجوہن سے وجوہن ہوا۔ اور وشاہن سے اشاہن ہوا، اشاہار، واو مکسور کلمے کے شروع میں واقع ہونے کی وجہ سے جوازاً یہ واو حمزہ سے بدل گیا تو وشاہن سے اشاہن ہوا۔ اسی طریقے سے وکتت، واو مضموم کلمے کے شروع میں واقع ہونے کی وجہ سے یہ حمزہ سے بدل گیا اور وکتت سے اکتت ہوا، فعل ماضی مجہول توکید، وکتت وقت معین کیا گیا۔
ورن، واو مضموم وسط میں ہے، دار کی جمع، اور واو مضموم وسط میں ہو، واو مضموم وسط میں ہو، کلمہ کے درمیان میں ہو، تو ایسی صورت میں جائز ہے کہ حمزہ سے بدل جائے، لہٰذا ادورن سے ہو گیا ادورن۔ پھر سے ایک بار دیکھ لیجیے۔ قاعدہ نمبر 5، واو مضموم اور مکسور شروع میں، اسی طریقے سے واو مضموم وسط میں جوازاً حمزہ ہو جاتا ہے، جیسے وجوہن، عشاہن، اکتت، ادورن کے جو اصل میں وجوہن، وشاہن، وکتت، ادورن تھے۔ بات ختم ہو چکی۔ ابدال بحمزہ، واو کا حمزہ سے بدلا جانا واو مفتوح میں، واو مفتوح میں شاذ ہے۔ کیا مطلب؟ شروع میں اگر واو مفتوح ہے تو کیا واو مفتوح ہونے کی صورت میں بھی اس واو کو حمزہ سے بدلا جانا جائز ہے؟ تو کہتے ہیں شاذ ہے۔ کیوں؟ شروع میں واو ہے مگر اس پر جو حرکت ہے فتحہ کی حرکت ہے، یہ اخف الحرکات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اخف الحرکات ہے، اخف الحرکات ہے، تو اخف الحرکات کے ہونے کے باوجود واو کو حمزہ سے بدلا جانا یہ شاذ خلاف قیاس ہے۔ قیاس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نہیں بدلا جائے، کیونکہ واو پر فتحہ کی حرکت ثقیل نہیں ہے، مگر قیاس کے خلاف واو مفتوح کو بھی احدن اور اناتن جو اصل میں وحدن وناتن تھا، واو مفتوح کو حمزہ سے بدل دیا گیا، یہ شاذ ہے۔ ما سبق میں بیان کر چکا ہوں کہ شاذ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو قیاس کے خلاف ہو، قاعدہ کے خلاف ہو، استعمال کے موافق ہو۔ ایک وہ یہ کہ استعمال کے خلاف ہو، قاعدہ کے مطابق ہو، اور ایک وہ جو دونوں کے مخالف ہو۔ تیسری قسم مذموم ہے اور پہلی دونوں قسم مقبول ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں پیچھے سبق میں، اس لیے تفصیل میں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کہ ابدال بحمزہ در واو، واو میں حمزہ سے، واو مفتوح میں حمزہ سے بدلا جانا، یعنی واو مفتوح کا حمزہ سے بدلا جانا شاذ ہے، جیسے وحدن سے احدن اور وناتن سے اناتن۔ قاعدہ نمبر 6، چون 2 واو متحرک در اول کلمہ جمع شوند، اول وجوباً حمزہ گردد۔ جب 2 واو متحرک کلمہ کے شروع میں جمع ہوں تو پہلا واو وجوبی طور پر حمزہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کلمے کے شروع میں مثلین کا اجتماع لازم آتا ہے جو ممنوع ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ جب 2 واو متحرک کلمہ کے شروع میں جمع ہو تو پہلا واو وجوبی طور پر حمزہ ہو جاتا ہے، جیسے وواصلو سے اواصلو، 2 واو متحرک کلمہ کے شروع میں ہے، شروع میں جمع آئے تو پہلے واو کو حمزہ سے بدل دیا تو وواصلو سے اواصلو ہوا، وواصلو سے اواصلو ہوا، اور وویصلن سے اویصلن ہوا۔ 2 واو متحرک کلمہ کے شروع میں جمع آئے، پہلے واو کو حمزہ سے بدل دیا تو وویصلن سے اویصلن۔ تو اواصلو جو اواصلو جو اصل میں وواصلو تھا، یہ واصلتن کی جمع ہے، جوڑنے والی چیز، اور وویصلن اصل میں وویصلن تھا، اویصلن اصل میں وویصلن تھا، واصلن کی تصغیر۔ قاعدہ نمبر 7، واو و یا متحرک بعد فتحہ الف شود۔
دو حصے میں کر کے قاعدہ نمبر 7 کو بیان کریں۔ واو متحرک ماقبل اس کے مفتوح ہو، ایک حصہ، یا متحرک ماقبل اس کے مفتوح ہو۔ یہ قاعدہ نمبر 7 میں یہ بات آ رہی ہے کہ واو متحرک ماقبل مفتوح ہو تو واو الف سے بدل جاتا ہے، یا متحرک ماقبل مفتوح ہو تو یا بدل جاتی ہے الف سے۔ یہ قاعدہ نمبر 7 ہے۔ مگر قاعدہ نمبر 7 جس کو آپ نے دیکھا کہ واو متحرک ماقبل مفتوح یا متحرک ماقبل مفتوح تو واو اور یا بدل جاتے ہیں الف سے، یہ 7واں قاعدہ یعنی واو اور یا کے الف سے بدلنا، یہ 7واں قاعدہ کے اجرا کے لیے کچھ شرط ہیں۔ جب وہ شرط پائی جائیں گی تب 7واں قاعدہ جاری ہوگا، 7واں قاعدہ نافذ ہوگا، یعنی وہ تمام شرائط جب پائی جائیں گی تب واو اور یا الف سے بدلیں گے۔ تو قاعدہ نمبر 7 کیا ہے؟ واو متحرک ماقبل مفتوح یا متحرک ماقبل مفتوح ہو تو واو اور یا بدل جاتے ہیں الف سے۔ قاعدہ نمبر 7 واو و یا متحرک بعد فتحہ الف سبد۔ واو متحرک ماقبل مفتوح ہو یا متحرک ماقبل مفتوح ہو تو کہتے ہیں الف شبد واو اور یا کیا ہو جاتے ہیں؟ الف ہو جاتے ہیں بشروط، چند شرطوں کے ساتھ۔ واو متحرک ماقبل مفتوح یا متحرک ماقبل مفتوح کے الف سے بدلنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تب تبدیلی ہوگی، واو اور یا الف سے بدلیں گے۔ ان شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ واو اور یا فا کلمے میں نہ ہوں۔ واو متحرک یا متحرک فا کلمہ نہ ہوں۔ اگر فا کلمہ ہوں گے بدلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ نہ ہوں، تو ہوں گے تو نہیں بدلیں گے۔ بدلنے کے لیے واو اور یا کے الف سے بدلنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کیا؟ فا کلمہ نہ ہوں تب بدلیں گے، اور اگر ہوں تو نہیں بدلیں گے۔ فا کلمہ چند شرطوں کے ساتھ، پہلی شرط یہ ہے کہ واو اور یا فا کلمہ نہ ہوں تو فوعد اور توفع، فوعد فوعد واو متحرک ماقبل مفتوح، واو الف سے نہیں بدلا، فوعد فعد نہیں ہوا، کیوں؟ واو متحرک ہے ماقبل مفتوح ہے، واو الف سے کیوں نہیں بدلا؟ بدلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ فا کلمہ نہ ہو، واو فا کلمہ نہ ہو۔ فوعد میں واو فا کلمہ ہے۔ توفع واو متحرک ماقبل مفتوح، واو الف سے نہیں بدلا، کیوں؟ بدلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ فا کلمہ نہ ہو، یہاں فا کلمہ ہے، یہاں فا کلمہ، اس لیے واو الف سے بدل کر کے تا فا نہیں ہوا۔ باب تفاعل کی علامت آپ کو معلوم ہے، تا کا زیادہ ہونا، فا سے پہلے فا کلمہ کی جگہ واو ہے۔ تو بہرحال اس قاعدہ کے جاری ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، یعنی واو اور یا کے الف سے، واو متحرک یا متحرک ماقبل مفتوح ہو تو واو اور یا کے الف سے بدلنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ واو اور یا فا کلمہ نہ ہو تو بدلیں گے، ہو تو نہیں بدلیں گے۔ اور تیسر میں بھی، تیسر یا متحرک ماقبل مفتوح مگر یا الف سے نہیں بدلی ہے کیونکہ یہ فا کلمہ ہے، کہتے ہیں واو و یا الف نہیں ہوگا ان تینوں میں کیونکہ فا کلمہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عین لفیف نہ ہو تو واو اور یا الف سے بدلیں گے۔ واو یا جو بولنا واو متحرک یا متحرک، تو واو متحرک یا متحرک کے الف سے بدلنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عین لفیف نہ ہو، کیوں عین لفیف؟ اس لیے کہ محل اعلال آخری کلمہ ہے، تو عین کلمے میں بھی تعلیل اگر کر دیں تو پے در پے ایک طرح کی دو تعلیل کا ہونا لازم آئے گا۔ بہرحال تبدیلی بدلنے کے لیے واو اور یا کے الف سے بدلنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عین لفیف نہ ہو۔ لفیف ما سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں، جس کے حروف اصلی میں 2 حرف علت ہوں، عین یہ لفیف ہے، تو بدلنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ عین لفیف نہ ہو۔ جیسے توا لپیٹا، توا، تا واو متحرک ماقبل مفتوح مگر واو الف سے نہیں بدلا،
قاعدہ نمبر 7، واو متحرک ما کل مفتوح واو الف سے بدلتا ہے یا نہیں بدلا؟ کیوں؟ بدلنے کے لیے کچھ شرط، ایک شرط یہ کہ عین لفیف نہ ہو، یہاں عین لفیف ہے، اس وجہ سے یہ واو الف سے نہیں بدلا ہے۔ یہ ہے میں بھی یا متحرک ماقبل اس کے مفتوح، یا متحرک ماقبل اس کے مفتوح، مگر یہ یا الف سے نہیں بدلی کیونکہ عین لفیف ہے۔ تیسری شرط، واو اور یا الف تثنیہ سے پہلے نہ ہوں۔ اگر الف تثنیہ سے پہلے ہوں گے تو واو یا الف سے نہیں بدلیں گے۔ الف تثنیہ سے پہلے نہ ہوں، جیسے کہ دعوا رمیا، دعوا، واو متحرک ماقبل مفتوح، واو الف سے نہیں بدلا، کیوں؟ کیونکہ یہ واو الف تثنیہ سے پہلے ہے۔ بدلنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ واو اور یا الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو، یہاں الف تثنیہ سے پہلے ہے، اس لیے دعوا اور رمیا میں واو اور یا الف نہیں ہوئے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہوں، مدہ زائدہ بارہا گزر چکا ہے، واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہوں، تو جب نہیں ہوں گے تو بدلیں گے، ہوں گے تو نہیں بدلیں گے۔ چنانچہ طویل میں واو متحرک ماقبل مفتوح، لیکن یہ واو الف سے نہیں بدلا، کیوں؟ کیونکہ بدلنے کے لیے شرط ہے کہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، اور یہاں پر یہ مدہ زائدہ سے پہلے ہے، مدہ زائدہ یہاں پر یا ساکین ہے، اس سے پہلے ہے، تو بدلنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو تو بدلیں گے، اور اگر ہو تو نہیں بدلیں گے۔ یہاں کیوں نہیں بدلا؟ اس لیے کہ واو یہاں مدہ زائدہ سے پہلے ہے۔ ایسے ہی غیور میں یا متحرک ماقبل مفتوح، مگر یا الف سے نہیں بدلی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ یا مدہ زائدہ سے پہلے واو ساکن سے پہلے ہے، جو واو مدہ زائدہ ہے یہاں۔ اسی طریقے سے غیابتن میں بھی یا متحرک ماقبل مفتوح، مگر یا الف سے نہیں بدلی، کیونکہ یہ یا مدہ زائدہ سے پہلے ہے۔ تو بدلنے کے لیے ایک شرط، واو اور یا کی الف سے بدلنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہوں، نہیں ہوں گے تو بدلیں گے، ہوں گے تو نہیں بدلیں گے، جیسے کہ طویل وغیرہ میں نہیں بدلے، کیونکہ طویل وغیرہ میں کیونکہ واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے ہیں۔ مگر ہمارے سامنے کچھ مثالیں ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے ہیں، مگر اس کے باوجود الف سے بدلے ہیں۔ مثال کے طور پہ دعو فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، دعو اصل میں دعو تھا، واو متحرک ماقبل مفتوح، واو کو بدل دیا الف سے، پھر اجتماع ساکنین و الف اور واو کے درمیان الف کو گرا دیا دعو، تو واو کو یہاں پہ الف سے بدلا گیا، حالانکہ واو مدہ زائدہ سے پہلے ہے، کیونکہ یہ دعو میں جو پہلا واو ہے یہ واو ساکن مدہ زائدہ سے پہلے ہے۔ یہی حال رمیو تھا، یا مدہ زائدہ سے پہلے ہے، مگر اس کے باوجود یہ یا الف سے بدلی ہے، پھر اجتماع ساکنین ہونے کی وجہ سے گری ہے۔ تو مدہ زائدہ سے پہلے کی جو شرط لگائی گئی کہ بدلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو تو بدلیں گے، اگر ہوں تو نہیں بدلیں گے، مگر ہم تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں مدہ زائدہ سے پہلے ہونے کے باوجود واو اور یا الف سے بدل گئے ہیں۔ اس کا جواب آپ نے جن کو لے کر کے اعتراض کیا، دو کلمہ مثال کے طور پہ دو فعل آپ نے رکھا کہ دیکھیے واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے ہیں، جواب مدہ زائدہ سے پہلے نہیں ہے، کیونکہ دعو میں جو آخری واو ہے وہ زائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک الگ کلمہ ہے، فعل کا فاعل ہے۔ اسی طریقے سے رمیو میں جو واو دیکھ رہے ہیں وہ ایک علیحدہ کلمہ ہے، فاعل فعل ہے، فعل کا فاعل ہے، مدہ زائدہ
نہیں ہے، مدہ زائدہ نہیں، تو واو اور یا یہاں پر مدہ زائدہ سے پہلے نہیں ہے، اس وجہ سے تبدیل ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہاں یہ بات آپ کے پیش نظر رہے کہ فعلوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب میں جو واو ہے، اسی طریقے سے لم یفعلوا میں جو واو ہے، اور یفعلون میں جو واو ہے، اور تفعلون میں جو واو ہے، اور تفعلین میں جو یا ہے، تو کہتے ہیں فعلوا، لم یفعلوا، یفعلون، تفعلون میں واو اور تفعلین میں یا، یہ علیحدہ کلمہ ہے، فاعل فعل ہیں، فعل کے فاعل ہیں، مدہ زائدہ نہیں ہیں، لہٰذا قبل ایہاں واو و یا الف شود، لہٰذا ان سے پہلے اگر واو متحرک، یا متحرک اور ما قبل مفتوح ہو تو واو اور یا الف ہوں گے، جیسا کہ ان دونوں مثالوں میں جو آپ کے سامنے رکھی گئی واو اور یا الف ہوئے۔ لہٰذا قبل ایہاں واو و یا الف شود، لہٰذا ان سے پہلے واو اور یا الف ہوں گے، اور الف ہونے کے بعد اگر الف ساکن ہے ہی، اس کے بعد کوئی ساکن ہو تو اجتماع ساکنین ہوگا، اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہ الف گر جائے گی۔ کہتے ہیں بھائی اجتماع ساکنین بیفتد، اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے، جیسے دعو اصل میں دعو تھا، جیسا کہ بتا چکا ہوں، دعو، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو بدلا الف سے، اب اجتماع ساکنین ہوا، الف اور واو کے درمیان الف کو گرا دیا، الف گر گیا، دعو ہوا۔ یخشون اصل میں یخشیون، یخشیون یا متحرک ما قبل اس کے مفتوح، یا کو بدلا الف سے، اجتماع ساکنین ہوا الف اور واو کے درمیان، الف گر گیا، یخشون ہوا۔ اسی طریقے سے تخشون میں بھی، اور تخشین اصل میں تخشین تھا، تخشین، تخشین یا متحرک ما قبل اس کے مفتوح، یا بدلی الف سے، پھر اجتماع ساکنین ہوا الف اور یا کے درمیان، الف گر گیا، تخشین ہوا۔ پانچویں شرط واو اور یا کے الف سے بدلنے کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ قبل یا مشدد نہ باشد و قبل نون تاکید نہ باشد۔ واو اور یا یعنی واو متحرک، یا متحرک ما قبل مفتوح، یہ یا مشدد سے پہلے نہ ہو، نون تاکید سے پہلے نہ ہو، جیسے علویون میں جو یا ہے یہ یا مشدد ہے، علویون، تو علویون واو متحرک ما قبل مفتوح، واو الف سے نہیں بدلا کیونکہ یہ واو یا مشدد سے پہلے ہے۔ ایک شیئن میں بھی یا متحرک ما قبل مفتوح، مگر یہ اس یا کو بھی الف سے نہیں بدلا، کیونکہ نون تاکید سے پہلے ہے۔ ایک شرط یہ بھی ہے، ایک چھٹی شرط یہ بھی ہے کہ لون و عیب کے معنی میں نہ ہو، واو متحرک یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلتے ہیں بشرطے کہ لون و عیب کے معنی میں نہ ہوں گے تو بدلیں گے، ہوں گے تو نہیں بدلیں گے، جیسے اویرا میں واو متحرک ما قبل مفتوح لیکن واو الف سے نہیں بدلا، کیونکہ یہ عیب کے معنی میں ہے، کانا ہوا۔ سید ہے، یہاں بھی یا متحرک ما قبل اس کے مفتوح یا الف سے نہیں بدلی، کیوں نہیں بدلی؟ اس لیے کہ عیب کے معنی میں ہے، متکبر ہوا۔ ساتویں شرط فعلان کے وزن پر نہ ہو، جیسے دوران، سیلان، واو متحرک ما قبل مفتوح،
سیلان یا متحرک ماکل مفتوح، واو یا الف سے نہیں بدلے، کیوں؟ کیونکہ فعلان کے وزن پر ہے۔ اسی طریقے سے فعلا کے وزن پر نہ ہو، جیسے کہ سورا حیدا، واو متحرک ماکل مفتوح، واو متحرک ماکل مفتوح، حیدا یا متحرک ماکل مفتوح، مگر اس کے باوجود واو اور یا الف سے نہیں بدلے، کیوں؟ کیونکہ یہ فعلا کے وزن پر ہے۔ اسی طریقے سے فعالتن کے وزن پر نہ ہوں، چنانچہ حوقتن میں واو متحرک ماقبل مفتوح، لیکن واو الف سے نہیں بدلا، کیونکہ یہ فعالتن کے وزن پر ہے۔ ایک 8ویں شرط یہ بھی ہے کہ افتعال تفاعل کے معنی میں نہ ہو۔ تو افتعال اگر تفاعل کے معنی میں ہوگا تو واو الف سے نہیں بدلے گا۔ کہتے ہیں نیز افتعال تفاعل کے معنی میں نہ ہو، جیسے ایجتور تجاور کے معنی میں ہے، اور اعتبر تعاور کے معنی میں ہے۔ اجتبر ایک دوسرے کے پڑوس میں ہوا، ایک دوسرے کے پڑوس میں ہوا، اعتبر باری باری لیا۔ تو اجتبر میں واو متحرک ماقبل اس کے مفتوح، مگر واو الف سے نہیں بدلا، کیونکہ یہ افتعال تفاعل کے معنی میں ہے، تجاور کے معنی میں ہے۔ اعتبر میں بھی ایسے ہی واو متحرک ماقبل مفتوح، لیکن یہ واو الف سے نہیں بدلا، کیونکہ یہ تعاور کے معنی میں ہے۔ تو واو متحرک یا متحرک ماقبل مفتوح ہو تو واو اور یا الف ہو جاتے ہیں چند شرطوں کے ساتھ، وہ شرطیں بیان کی گئی۔ واو اور یا الف ہوتے ہیں، جیسے واو متحرک ماقبل مفتوح ہو تو واو الف ہو جاتا ہے، یا متحرک ماقبل مفتوح تو یا بھی بدل جاتی الف سے، جیسے قال، باء، دعا، رما، باب، ناب، ان سب میں آپ جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ تبدیلی ہوئی ہے۔ مثلا قال اصل میں قبل تھا، واو متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو الف سے بدل گیا تو قبل سے قال ہوا۔ باء اصل میں بیع تھا، یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا الف سے بدلی تو باء ہوا، بیع سے باء۔ دعا اصل میں دعوا تھا، واو متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو الف سے بدلا تو دعوا سے دعا ہوا۔ رما رمیہ تھا، یا متحرک ماقبل اس کے مفتوح یا الف سے بدل گئی تو رمیہ سے رما ہوا۔ بابن بابن تھا، واو متحرک ماقبل مفتوح، واو الف سے بدلا تو بابن ہوا، یعنی بابن سے بابن ہوا۔ اسی طریقے سے نابن میں یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا الف سے بدل گئی تو نابن ہوا۔ قال کہا، باع بیچا، دعا بلایا، رما پھینکا، باب دروازہ، ناب ہاتھی کا دانت۔ وقوع ساکن و وقوع تائے تانی سے فعل ماضی اگرچہ متحرک باشد، بعد این چنی الف موجب سکوت آست، الف موجب سکوت آست، مثل دعت، دعتا، دعاو، تردین۔ وقوع ساکن و وقوع تائے تانی سے فعل ماضی اگرچہ متحرک باشد، بعد این چنی، ایسا کرنے کے بعد، یعنی واو اور یا کو الف سے بدلنے کے بعد، واو متحرک یا متحرک ماقبل مفتوح ہے تو واو اور یا کو الف سے بدل دیا۔ ایسا کرنے کے بعد، یعنی واو اور یا کو الف سے بدلنے کے بعد ساکن ہے تو الف تو ساکن ہے ہی، اس کے بعد ساکن ہے، یا فعل ماضی کی تائے تانی سے، تو ایسا کرنے کے بعد کسی حرف ساکن کا ہونا یا تائے تانیث کا ہونا الف کے گرنے کا باعث ہوگا۔ اگر ایسا ہوگا تو واو اور یا سے الف بدلنے کے بعد الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی، خواہ ساکن حرف موجود ہو یا دیکھنے میں ساکن نہ ہو، الف گر جائے گی۔ جیسے دعت اصل میں دعوت تھا،
واو متحرک ماکل مفتوح، واو بدل گیا کس سے؟ الف سے، واو بدلا الف سے۔ اب اجتماع ساکنین ہوا، الف اور تا کے درمیان الف گر گیا، دعت ہوا۔ ایسا کرنے کے بعد اجتماع ساکنین ہو، کیا ہو؟ اجتماع ساکنین ہو یا تائے تانیث ہو، یہاں تائے تانیث بھی ہے، اجتماع ساکنین بھی، دعت عام ہے۔ ایسا کرنے کے بعد یعنی واو کو الف سے بدلنے کے بعد تائے تانیث ہے، اصل میں وہ ساکن ہی ہے، تائے تانیث ہے، اس وجہ سے ایسا کرنے کے بعد تائے تانیث ہونے کی وجہ سے، ماضی میں تائے تانیث ہونے کی وجہ سے الف گر گیا تو ہو گیا دعتا، دعو۔ اصل میں دعو تھا، واو متحرک ماقبل اس کے مفتوح، واو کو بدلا الف سے، تو واو متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو الف سے بدلا، الف سے بدلنے کے بعد اب ساکن ہے، اسی کو کہا وقوع ساکن، بعد این چنی، ایسا کرنے کے بعد ساکن ہو، ایسا کرنے کے بعد ساکن ہو، جیسا کہ واو کو الف سے بدلنے کے بعد ساکن ہے کہ دعو، دعو تھا، واو کو الف سے بدلا، اب اجتماع ساکنین ہوا الف اور واو کے درمیان، تو ساکن کا ہونا الف کے گرنے کا باعث ہوگا، الف اس کی وجہ سے گر گیا، ہو گیا دعو۔ تردین، تردین تھا، تردین، یا متحرک ماکل مفتوح، یا بدل گئے الف سے، اب اجتماع ساکنین و الف اور یا کے درمیان الف کو گرا دیا، تردین ہوا۔ تو اتنا کرنے کے بعد ابھی تک کی جو صورتحال، واو یا متحرک ماقبل اس کے مفتوح تو واو اور یا الف سے بدل جائیں گے، بدلنے کے بعد اگر اس سے تائے تانیث ملی ہوئی ہے تو تائے تانیث کا اس سے متصل ہونا الف کے گرنے کا باعث ہے، یعنی الف گر جائے گی۔ اسی طریقے سے ساکن اس سے متصل ہے تو بھی الف کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا۔ اتنی بات ہو جانے کے بعد کہتے ہیں اب یہ جو گفتگو آ رہی خاص ماضی کے صیغے میں، اور وہ بھی جمع مؤنث غائب سے لے کر کے جمع متکلم تک میں، اتنا کرنے کے بعد یعنی واو اور یا کو الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دینے کے بعد کہتے ہیں در صیغ ماضی معروف، ماضی معروف کے صیغوں میں جمع مؤنث غائب سے جمع متکلم تک بعد حذف الف، الف کے گرائے جانے کے بعد، الف کے گرائے جانے کے بعد کیوں گرا اس کی وجہ تو آپ نے جان لیا، اب ابھی کی بات، الف کے گرائے جانے کے بعد فا کو کبھی ضمہ دیتے ہیں کبھی کسرہ دیتے ہیں۔ ضمہ کب دیں گے تو بتا رہے ہیں، فا کو واوی مفتوح العین اور مضموم العین میں ضمہ دیتے ہیں۔ واوی مفتوح العین ہے، مضموم العین ہے، تو کیا کریں گے؟ جمع مؤنث غائب سے جمع متکلم تک فا قائمہ کو ضمہ دیں گے۔ مثال کے طور پہ قلنا، جمع مؤنث غائب، جو تعلیل قلنا میں ہے وہی قلنا تک سب میں ایک کو بولتا ہوں، قلنا۔ قلنا اصل میں قولنا تھا، قولنا، واو متحرک ماقبل اس کے مفتوح ہونے کی وجہ سے واو الف سے بدلا، الف سے بدلنے کے بعد اجتماع ساکنین الف اور لام کے درمیان الف گر گیا، تو واو اور یا کے الف سے بدلنے اور پھر اجتماع ساکنین کے ہونے کی وجہ سے الف کا گرنا ہوا جمع مؤنث غائب میں۔ اب چونکہ یہ واوی مفتوح العین ہے، قال یقول نصر ینصر، نصر قابل ہے، واوی مفتوح العین ہے، تو فا کلمہ جو یہاں پر کاف ہے اس کو ضمہ دیے کلنا میں، تو کلنا سے کلنا تک یعنی جمع مؤنث غائب سے جمع متکلم تک میں کہتے ہیں واو اور یا کے الف سے بدلنے اور الف کے گر جانے کے بعد فا کلمہ کو ضمہ دیں گے واوی مفتوح العین میں، اور مضموم العین مفتوح العین دیکھ چکے، مضموم العین جیسے کہ تلنا جو اصل میں تولنا تھا کرما سے، واو متحرک ماکن مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو بدلا الف سے، اب اجتماع ساکنین ہوا، الف اور لام کے درمیان الف کو گرا دیا، تلنا ہوا، پھر تا کے فتحہ کو ضمہ سے بدل دیا، تا یہاں پر فا کلمہ ہے، تا کے فتحہ کو ضمہ سے بدل دیا، سمجھ رہے ہیں، تاکہ دلالت کرے واو کے حذف ہونے پر یا تاکہ دلالت کرے ماضی مضموم العین ہونے پر۔
جیسے کلنے اور تلنے، یہ تو فا کلمہ کو ضمہ کب دیں گے؟ جبکہ ماضی مفتوح العین ہو، ماضی مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو تو فا کلمہ کو ضمہ دیں گے، مگر فا کو کیا کریں گے؟ فا کو ضمہ دیں گے واوی مفتوح العین اور مضموم العین میں، مگر واوی کی جگہ اگر یائی ہے یا واوی ہی ہے مکسور العین ہے تو ان دو صورتوں میں یائی ہونے کی صورت میں، واوی مکسور العین ہونے کی صورت میں فا کو کسرہ دیں گے، جیسے بینا سے بینا تک، بینا اصل میں کیا تھا؟ بینا اصل میں کیا تھا؟ بیانا، یائی مفتوح العین ہے، یا متحرک ماکل مفتوح، یا کو بدلا الف سے اجتماع ساکنین ہوا، الف اور عین کے میں الف کو گرا دیا، بانا ہوا، پھر با کی فتح کو کسرہ سے بدل دیا تاکہ دلالت کرے یا کے حذف ہونے پر، تو یہ مثال ہے یائی مفتوح العین کی، یائی کی۔ اسی طریقے سے واوی مکسور العین ہے، واوی ہے مگر مکسور العین ہے تو بھی جمع مؤنث غائب سے حاضر تک میں فا کلمہ کو کسرہ دیں گے، جیسے خفنا اصل میں خوفنا تھا، خفنا اصل میں کیا تھا؟ خوفنا تھا، خوفنا، واو متحرک ماکل مفتوح، واو کو بدل دیا الف سے اجتماع ساکنین ہوا، الف اور فا کے درمیان الف کو گرا دیا خفنا ہوا، پھر خا کی فتح کو کسرہ سے بدل دیا تاکہ دلالت کرے ماضی کے مکسور العین ہونے پر، تو واوی ہے مگر مکسور العین ہو تو اس صورت میں بھی جمع مؤنث غائب سے جمع متکلم تک میں فا کو کسرہ دیں گے، جیسے بین ہے اور خفن ہے۔